آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت سے منایا جائے گا۔ 16 مئی افواج پاکستان کو خراج تحسین اور سجدہ شکر کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ۔ مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لواحقین کے لیے شہداء پیکج کا بھی اعلان۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کامیابی سے مکمل۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارت سے اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پناہ مدد و نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ ملکی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف کا CMS راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولا بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھی۔ بھارتی توپ خانوں، مورچوں کو ایسے نشانہ بنایا کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کے فتح سیریز F1 اور F2 میزائل نے دشمن کے پرخچے اڑائے۔ PF کے جدید ہتھیار لانگ رینج لائٹرنگ نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پایاں مدد و نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی۔ پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ پاک افواج کا قوم سے اظہار تشکر، کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیان مرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈا کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر۔ اعظم شہباز شریف سے ترک سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان سے یکجہتی پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا سعد اردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ دیا۔ آپریشن کے دوران یقینی بنایا گیا کہ کوئی عام شہری متاثر نہ ہو۔ 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے۔
افواج پاکستان LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی. کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں, دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا, بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے. ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے. بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے. GPS جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا. ڈرون سیولینز کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے. پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے. براہموس میزائلوں کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا. بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے. JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہے. وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا, 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتناگری کے قریب موجود تھا. سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بر وقت جواب مل جاتا. پاک بحریہ نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا. اسٹاک مارکیٹ کی بھی اونچی اڑان دوران ٹریڈنگ تاریخ بن گئی. 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انڈیکس 1,17,175 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا. آغاز کے 10 منٹ میں ہی مارکیٹ میں تاریخی بلندی. کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا. 100 انڈیکس 10,123 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی کم ہونے اور IMF سے قرض کی دوسری قسط کی منظوری پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پاک فوج کی شاندار فتح پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی. سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی. فی تولہ سونا 10,400 روپے سستا ہو گیا. بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کی نماز جنازہ قصور میں ادا کر دی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. غائبانہ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی گئی. پاکستانی قوم کی یکجہتی, ملک کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں بھی کی گئیں. بھارت نے رات میں حملہ کر کے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید جوان کے گھر آمد. لواحقین سے تعزیت کی. محسن نقوی کا کہنا تھا, ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. فضائی, بری, بحری, سفارتی اور میڈیا کے محاذوں پر بھارت کو ہرایا. ہمارا کسی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سیالکوٹ. پروفیسر ساجد میر کے اہل خانہ سے تعزیت کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا ساجد میر بصیرت رکھنے والی سیاسی شخصیت تھے. انہوں نے ہمیشہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائی. وزیر اعظم سابق رکن اسمبلی چودھری ارشد وڑائچ مرحوم کے گھر بھی گئے اور لواحقین سے تعزیت کی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ڈسٹرکٹ اسپتال کوٹلی کا دورہ. وزیر صحت نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور ان کے حوصلے کی داد دی. کہا شکست خوردہ بھارت کی شیلنگ سے معصوم بچے بھی زخمی ہوئے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ہدایت پر آزاد کشمیر کے دورے پر ہوں. تمام زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں. بھارت کو گمان تھا پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہے. قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن گئی. ہمیں اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. گورنر ہاؤس میں کل افواج پاکستان سے اظہار تشکر کا جشن منایا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ہم پاکستان کو بچانے اور بھارت کو ذلت سے دوچار کرنے کا جشن منائیں گے. بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی افواج ہمارے سر کا تاج ہیں. کل گورنر ہاؤس آنے والوں کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے پاکستانی قوم کشمیر پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پیش رفت ہونی چاہیے. سنتاس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اسلام آباد میں سکھ برادری کے وفد سے گفتگو میں کہا قوم عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہو تو معیشت خود ٹھیک ہو جاتی ہے.
پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں۔ پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اپنے الفاظ میں۔ پیغام بھیجیں اس نمبر پر 031838788181۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ وزیر آباد اور شیخوپورہ میں بھی بادلوں کے ڈیرے۔ ناروال، چنیوٹ، گجرات، خوشاب، فاروق آباد اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر ٹیرف میں 90 دن کے لیے کمی کر دی۔ جنیوا میں تجارتی مذاکرات کے بعد چین نے امریکہ پر عائد ڈیوٹیز کو 125 سے کم کر کے 10% پر لانے کا اعلان کیا۔ امریکی سیکریٹری تجارت اسکاٹ بینٹ نے مزید کہا، امریکہ نے چین پر ٹیرف 145% سے 30% کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر نے روسی صدر کے مذاکرات کی براہ راست پیشکش قبول کر لی۔ دونوں رہنماؤں میں 15 مئی کو استنبول میں ملاقات ہوگی۔ پیوٹن کا کہنا ہے نئی جنگ بندی پر اتفاق کو لازمی نہیں کہہ سکتے، روس سنجیدہ مذاکرات چاہتا ہے۔ حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کرنے کا اعلان۔ ایڈن الیگزینڈر ممکنہ طور پر غزہ میں قید آخری امریکی شہری ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا کہنا ہے یرغمالی کی رہائی جنگ بندی، گزرگاہیں کھولنے اور غزہ میں امداد اور ریلیف کی فراہمی کے اقدامات کا حصہ ہوگی۔ امریکی صدر کا حماس کے اعلان کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، امید ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے میں بچوں سمیت مزید 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے اسکول میں قائم کیمپ کو نشانہ بنایا۔ تنظیم ختم، مسلح جدوجہد ختم۔ ترکی میں کردوں کی سب سے بڑی عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کا اعلان۔ تنظیم کی 12ویں کانگریس میں کہا، عبداللہ اسقلان کی ہدایت پر غیر مسلح اور خود کو تحلیل کرتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہوگی۔ ترک حکمراں جماعت اردوان کی کے پارٹی کا خیر مقدم۔ ترجمان عمر سیلک نے کہا، یہ دہشت گردی سے پاک ترکی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پی ایس ایل کی بقیہ میچز کرانے کی تیاریاں۔ پی ایس ایل انتظامیہ کی فرنچائز مالکان سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ایس ایل انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے دستیابی پر بات چیت کی جا رہی ہے، جس کے مطابق پی ایس ایل کی بقیہ میچز کا شیڈیول فائنل کیا جائے گا۔ بقیہ 8 میچز کا شیڈیول انٹرنیشنل سیریز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا۔ اور وراٹ کوہلی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ کوہلی نے 123 ٹیسٹ میں 9230 رنز بنائے، 30 سینچریاں اور 31 مسڈ سینچریاں سکور کی۔